اور مسلمان جو ہوتا ہے علم اس کے پاس نہیں ہوتا، ادب ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے اس کے پاس، وہ کہتا ہے یار اللہ سے ڈرنا چاہیے، میں اللہ کے ڈر سے میں مان لوں گا قرآن پہ فیصلہ۔ ڈر، ارے ڈر کے ساتھ ساتھ علم بھی حاصل کرنا، پھر علم تجھے منع کرے گا کہ بھئی اس طرح فیصلے نہیں ہوتے، اگر اس طرح فیصلے ہوتے تو صحابہ کرام اور نبی کے پاس بھی قرآن تھا، وہ گوئیوں سے فیصلہ کیوں کرتے تھے؟ وہ قرآن سے فیصلہ کرتے تھے۔ تو کہیں دنیا میں قرآن حدیث میں نہیں ملے گا کہ قرآن کا فیصلہ کرنا، قرآن سے اپنے فیصلوں کا علم لینا ہے، فیصلہ نہیں کر سکتے قرآن، ٹھیک ہے، کہ قرآن کن فیصلوں کو کہتا ہے کہ یہ فیصلے اللہ کی رضا ہے، قرآن سے وہ فیصلے کا علم لے لو کہ ان فیصلوں سے اللہ راضی ہوتا ہے، آپ ان فیصلوں کو کر کے فیصلہ کر سکتے، قرآن پہ فیصلہ نہیں ہوتا۔ یہ سمجھو سب سے بڑی جہالت ہے جو لوگ کہتے ہیں یار قرآن پہ فیصلہ ہونا چاہیے، تو پھر سرکار نے قاضی کیوں اٹھائے تھے؟ ٹھیک ہے، کیا ان کو نہیں پتا تھا قرآن ہے فیصلے کے لیے؟ تو قاضیوں کو کیوں اٹھایا؟ تاکہ قوم کو پہ فیصلہ ہوگا کہ کون کون تمہارے لین دین میں گواہ تھا، اس لیے کہتے ہیں لین دین میں عہد کرو، گواہ بناؤ، ٹھیک ہے۔ اب وہ قرآن پہ لوگ لے آتے ہیں، تو اس لیے یہ سب سے بڑی جہالت ہے جو قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قرآن پہ سے فیصلہ کرتی ہے، جہالت ہے۔ کوئی بھی جاہل آدمی ہوگا وہ پڑھا لکھا ہوگا جس کو پتا ہے کہ نبی نے قرآن سے فیصلے کیے ہیں، قرآن سے فیصلے کروائے نہیں ہیں، ہم قرآن پہ فیصلہ چھوڑ دیتے ہیں، یا اس کے ایمان کا فیصلہ، ارے ایمان کا فیصلہ تو اللہ آخرت میں کرے گا، تم نے یہاں لین دین کا فیصلہ کرنا۔ اگر قرآن اٹھاتا ہے تو اس کو دنیا میں ذلت مل جاتی ہے جو جھوٹا اٹھاتا ہے؟ نہیں، یہ کوئی شرط نہیں، جو شرط لکھے گئے نہیں، دیکھو یہ شرط نہیں ہے، یعنی اللہ کے نظام میں یہ لازم نہیں لکھا ہوا، کبھی اللہ کہتا ہے میں اس کو پکڑتا ہی نہیں ہوں اور نوازتا ہوں، آپ نے یہ بھی تو حدیث یاد رکھنی ہے، یہ بھی تو حدیث یاد رکھنی، ٹھیک ہے۔ ایک بزرگ تھے، کیا تھے، حقائقیں جو ہوتی ہیں وہ صرف سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں، ایمان کے لیے نہیں ہوتی، عقل کو کی اصلاح کے لیے ہوتی ہیں حقائق، اس کو نور نہیں ہم کہہ سکتے، قرآن میں وہ نور کے لیے ہے، کیا ہے، ہم لوگ جو بیٹھے ہوئے ان کی جتنی بھی زندگی کی حقائق ہیں یہ اصلاح کے لیے، بیتی ہوئی، دیکھی ہوئی، کسی بندے پہ ہم نے آفت دیکھی، ہم نے کہا اس طرح آفت آئی تھی، ٹھیک ہے، وہ دیکھی ہوئی، جو آفت تمہیں نظر نہیں آتی وہ مرنے کے بعد آ رہی ہے، اس کی تو ہم دلیل نہیں بن سکتے نا کہ مرنے کے بعد آ رہی آفتیں کیا کیا ہے، اس کی مگر جو زمین پہ ہمارے پہ آفتیں آتی ہیں اس کی تاریخ بھی لکھی جاتی ہے، اس کی دلیل بھی سب لکھا جاتا ہے، وہ لکھا جاتا ہے ہونے کا، اور وہ لکھا ہوا ہے، کیا ہے، اللہ نے قرآن لکھا ہوا اتارا ہے، تاریخ لکھی ہوئی نہیں اتاری، تم لکھتے ہو، اور جو اللہ نے نہیں اتاری تم نے لکھی ہے، تم میں لکھنے میں تمہارا نظریہ بھی ہوگا، تمہاری قیاسرائی بھی ہوگی، تمہاری لگن بھی ہوگی، تمہاری سوچ بھی ہوگی، کتنی چیزیں شامل ہوگی، مگر جو اللہ نے قرآن ہمیں دیا اس میں صرف وہی شامل ہے، کسی کی سوچ نہیں شامل، ٹھیک ہے، ثابت ہوا جس میں کسی کی سوچ نہیں شامل وہ کتنی پاک ہوگی، اور جس میں انسان کی تاریخ میں سوچ شامل ہے، نظریہ شامل ہے، ٹھیک ہے، حکومتی اداروں کی کارکردگی شامل ہے، اس میں گڑبڑ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، تم اس طریق کے حوالے دو جس میں گڑبڑیں ہوں،
تو تم بھی دور میں گڑبڑی چاہ رہے ہو کیا؟ تو اس قرآن حدیث کا حوالہ دے جس میں رتی برابر گڑبڑ نہیں ہے، دھوکہ نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے، فراڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے، مکر نہیں ہے. تو اس کے حوالے تو دیتا نہیں اور طریق کے حوالے دیتا ہے جس میں مکر باز بھی طریق لکھ سکتا ہے، شرابی بھی لکھ سکتا ہے، گورا بھی لکھ سکتا ہے، پروفیسر بھی لکھ سکتا ہے، بے ایمانہ بھی لکھ سکتا ہے، منافق بھی لکھ سکتا ہے، مسلمان بھی لکھ سکتا ہے، جس میں ہر کسی کو اجازت ہے لکھنے کی. تو وہ طریق پڑھتا ہے، تیرے کتنے نظریے بنے گے؟ اور تو وہ پڑھتا ہے جو اللہ اور رسول نے تم سے لکھوایا، تیرے کتنے نظریے بدل جائیں گے. ہم زیادہ تر وہ طریقے جو ہم نے لکھی، ہم نے لکھوائی کہ یار میرے ساتھ یہ ہوا، جیسے بزرگوں نے لکھا، مریدوں نے لکھی. بزرگوں نے یہ تو نہیں، مریدوں نے یہ تو نہیں پوچھا اللہ کے بارے میں بتائیں. سوال کرنے والے کو پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ مرید سوال کیا کر رہا ہے. اے پیر صاحب کوئی اپنا ایسا واقعہ بتائیں جس پہ آپ حیران ہوئے ہو. آپ اپنا واقعہ بتائیں، ٹھیک ہے؟ اب کس کا وہ پیر واقعہ بتا رہا ہے؟ اپنا، تاکہ پڑھنے والا یہ نہ کہے یہ اللہ رسول کا واقعہ بتا رہا ہے، یہ تو اپنی ذاتی باتیں بتا رہا ہے. مریدوں نے پوچھی اس سے ذاتی باتیں تھی تو پیر صاحب نے کیا کہا؟ میں ایک رات سویا ہوا تھا. اب سوئے ہوئے واقعہ سنائے گا. قرآن سوئے ہوئے نہیں ہے، جاگتے اترا ہے. تیری خواب سوئے ہوئے آئی ہے تجھے، ٹھیک ہے، مگر تیری خواب جو تو نے اپنے مریدوں کو سنائی اور مرید حیران ہو گئے، میرا پیر اتنا بڑا ہے. پوچھا جائے یہ پیر کو ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھ رہا، خواب کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے. وہ پیر سب سے بڑا پیر ہے جو جنت بھی اپنی آنکھوں ظاہری آنکھوں سے دیکھتا تھا. اس پیر کی عظمت کیا ہوگی؟ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو نے تو خواب میں دیکھا، کیا دیکھا؟ تو ہزاروں کو دیوانہ بنا لیا ایک خواب سنا کر، اور تو نے قرآن کا دیوانہ کیوں نہیں بنایا نبی کا فرمان سنا کر؟ یہ تو نے اپنے ساتھ ظلم کیا کہ جس کی طرف بلانے کے لیے تجھے پیر بنایا تھا تو نے اس کی عظمتیں نہ بتائی. تو نے اپنی طرح لوگوں کو بلا لیا اور اپنی باتیں بتانے لگ گیا. تو لوگ کل کو کیا کہیں گے؟ میرا پیر سب سے امیر. کیا ہے؟ سب کا امیر ہے کیا ہے؟ اور نبی کا نام لوگ پھر کم لیں گے تیرے مرید، کیونکہ تو نے نبی کی باتیں انہیں کم بتائی، اپنی خوابیں انہیں زیادہ بتائی. تو جو چیز زیادہ بتائی جاتی ہے وہ لوگوں کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے، اور جو کم بتائی جاتی ہے اس کو لوگ بھول جاتے ہیں. تو دور ایسے آ گئے کہ لوگ پیروں کی کرامتیں زیادہ بتانے لگ گئے اور اللہ رسول کے مور سے وہ سنانتے ہی نہیں ہیں، کرامتیں ہی گروپ پہ بک رہی ہیں. ٹھیک ہے، تو مرید نے کہا سرکار ہمیں بتائیں نا، کیا کہا کوئی ایسا اپنا واقعہ جس پہ آپ بھی حیران ہوئے ہو. تو وہ پیر کون تھا؟ با یزید بستامی. کیا تھا؟ بھائی بستامی. اس نے کہا ہاں ایک دن میں نے خواب میں جنت دیکھی. اب خواب میں جنت دیکھ رہا ہے، کیا دیکھ رہا ہے؟ خواب میں جنت دیکھی ہوئی ساری مخلوق مرید ہو گئی. جو ظاہری جنت دیکھ کے آیا، ظاہری جنت میں گھوم گھوم کے آیا، اس سے بھی پوچھو، اس سے بھی پوچھو
کہ آپ اے پیر صاحب اللہ کے نبی کی کوئی ایسی بات بتائیں جو عقل میں نہ آتی ہو، تو تمہیں ہزاروں ایسی باتیں ملیں گی. پیر کی تو صرف خواب ملے گی، نبی کی تو حدیث اور قرآن ملے گا. ٹھیک ہے، جس پہ کوئی شک نہیں ہے. خواب تو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، مگر وہی ہر کسی پہ نہیں آئے گی. جب ہم خواب کے بارے میں جانیں گے کہ خواب تو کافر بھی دیکھ سکتا ہے، خواب تو منافق بھی دیکھ سکتا ہے. اب تم پیروں سے پوچھ کہ کئی خوابیں جھوٹی ہوتی ہیں، تمہیں شیطان دکھا رہا ہوتا ہے، مگر وہی تو شیطان کی طرف سے نہیں آتی. سمجھ گئے؟ اب عیسی صاحب نے تو جب خواب بتائی، کیا بتایا جی؟ مجھے اللہ نے جنت لے گیا، جنت لے کے مجھے اللہ نے کہا تم جنت کی سیر کرو. میں نے کہا نہیں اللہ، مجھے اپنا دیدار کروا. اللہ نے اپنا نور ظاہر کیا، میں نے اس کا نور دیکھا. اچانک اللہ نے ایک دوسرا نور ظاہر کیا. میں نے جب اس کی طرف دیکھا تو میں بے ہوش ہو گیا. کیا ہو گیا؟ بے ہوش ہو گیا. اب خوابوں کا علم ہمیں پتہ ہے، اگر پوری سنائیں گے تو لوگ بھی پریشان ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، بے ہوش ہو گیا. ہوش میں جب آیا میں نے پوچھا اللہ سے، اے اللہ یہ کس کا نور ہے؟ ٹھیک ہے، تو باقی بسانوی کو آواز آئی، کہا مجھے آواز آئی کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے، جسے دیکھنے کی تم میں طاقت نہیں ہے کیونکہ تو نے اس کی اتباع نہیں کی، میری کی تھی. ٹھیک ہے، اس لیے تو میرے نور سے زیادہ واقف ہوتا ہے، تو محمد کے نور سے واقف نہیں ہوتا. کیونکہ جنت میں ہر شخص کے چہرے پر اللہ کا نور واضح ہوگا، بدن پر. ٹھیک ہے، تو لباس ہی جنت کا نور ہے. تو جب اس لبادے میں کوئی آئے گا جس کو اللہ نے سب سے بڑا نور عطا کیا ہے، اس نور کی کیسے وہ تاب لائے گا؟ کیوں حدیث میں ہے نا، اللہ نے جتنا تجھے نور دیا ہوگا اتنی ہی نور کی تو تاب لا سکتا ہے. اس سے زیادہ نور اگر تو دیکھے گا تو تو بے ہوش ہو جائے گا اور کئی سالوں تک تو مدہوش پڑا رہے گا. ثابت ہوا کہ نور کی تاب لانے میں ہر کوئی اپنی جگہ سلامتی سے نہیں رہ سکتا. اللہ نے کہا جنت میں بھی ہر کوئی تاب لا کے سلامتی میں نہیں ٹھہر سکتا، کئی 100 سال تک مدہوش پڑے رہو گے. جب جنت میں نور کا یہ عالم ہے تو زمین میں تاب لاتا کوئی تو جل ہی جاتا نا. اس لیے اللہ نے کہا میری رحمت ہے، میں تجھے اپنی رحمت عطا کی ہے، اس لیے کی ہے کہ میں تیری حفاظت کروں. اگر تو زمین پر رہ کر کہے اللہ مجھے اپنا نور دکھا تو میں رحمان نہیں ہوں. میں تو تیری زندگی نور سے چاہتا ہوں، تیری موت تھوڑی چاہتا ہوں، تجھے جلانا تھوڑی چاہتا ہوں، تجھے اپنا بنانا چاہتا ہوں. اس لیے قرآن حدیث میں لکھا گیا ہے اللہ اگر اپنا نور ظاہر کر دیتا زمین پر تو کوئی زمین کی چیز سلامت نہ رہتی، اور زمین پر اس نے اپنی رحمت ظاہر کی. کیا کی؟ تجلی نہیں، رحمت. رحمت کیا ہے؟ کہ تمہیں بچا کے رکھ دے. زندگی کو رحمت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اصل معنی زندگی کا رحمت ہے. اس کو اصل زندگی ملی جس کو اللہ کی رحمت مل گئی. جب جس بندے کو اللہ کی رحمت مل جاتی ہے اللہ کہتا ہے وہ میرا بندہ رحمان بندہ ہو جاتا ہے، وہ بھی دوسروں پہ رحمت کرتا ہے. رحمت کرتا ہے کیوں؟ وہ میری رحمت سے واقف ہو گیا.
وہ میرے صبر سے واقف ہو گیا ہوتا ہے، وہ میری عظمت سے واقف ہو گیا ہوتا ہے، وہ میرے دین کی سلامتی سے واقف ہو گیا ہوتا ہے، وہ میری پناہ سے واقف ہو گیا ہوتا ہے، وہ میری شفا سے واقف ہو گیا ہوتا ہے۔ جو چیزیں اللہ کے پاس ہیں وہ ساری چیزوں کا علم اللہ اس بندے کو دے دیتا ہے، وہ اس علم سے اللہ کی زمین پر کیا بانٹ رہا ہوتا ہے، بانٹ رہا ہوتا ہے۔ اب کسی کے پاس اللہ نے شفا دے دی، وہ زمین پر شفا بانٹ رہا ہے، کسی کو اللہ نے علم دے دیا، وہ زمین پر علم بانٹ رہا ہے، کسی نے اللہ نے سیکھنے اور سکھانے کی طاقت دی، وہ زمین پر سیکھ اور سکھا رہا ہے۔ یہ اللہ کی ساری عطائیں ہیں، مگر ساری عطائیں اللہ نے کیا کہا؟ میں نے بندوں پہ کی ہیں۔ بندے کون ہیں؟ کہا جو مجھ سے محبت کرتے ہیں اور محبت کی وجہ سے وہ جھکے رہتے ہیں، ان میں انا، تکبر، غرور، گھمنڈ، حسد، کینہ، بغض نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ محبت جس کے دل میں ہوتی ہے یہ ساری بیماریاں محبت ختم کر دیتی ہے، اور جس کے دل میں محبت نہیں ہوتی اس کے دل میں یہ ساری بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، جو اندرونی بیماریاں جو دل پہ لگتی ہیں۔ وہ کس کے دل پہ لگتی ہیں؟ جس کے دل میں محبت نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اس لیے ایمان کی تکمیل بھی، تحریم بھی، تعریف بھی، عظمت بھی، نور بھی، شان بھی، خدمت بھی محبت ہے۔ کل ایمان محبت ہے۔ کیا ہے؟ اگر تمہارے اندر محبت نہیں ہے، کل ایمان تم حاصل بھی کر لو تم ایمان والے نہیں ہو، ایمان والے کیوں؟ اللہ تعالیٰ ان کی باتیں قبول ہی نہیں کرتا جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور آل پاک کی محبت کے بغیر کی جائے، یعنی کہ نیکی بھی نہیں قبول کرتا اگر ان کی محبت کے بغیر کی جائے۔ تو پھر جب ہم نام لے کر ان کا کرتے ہیں، اللہ کیا کہتا ہے؟ محبت بھی تو کہہ رہا ہے ان کا نام لے کر، اگر ہم لنگر ان کا نام لے کر کرتے ہیں تو محبت بھی انہی کے نام لے کر ہی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ نے ان کے نام لیے ہیں، کیا لیے؟ اگر صرف محبت میں اپنا نام لے لیتا، بخشش میں اپنا نام لے لیتا، رضا میں اپنا نام لیتا تو صحابہ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے، ان کے نام کو بھی ملا کے دیا، یہ رضی۔ ٹھیک ہے، ان کے نام سے سلامتی، ان پہ درود پڑھو، یہ تو اللہ نے کیا ہے نا، اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ اگر ہم خود سے تعریف کرتے ہیں، خود سے تعظیم کرتے ہیں، خود سے محبت کرتے ہیں اور خود سے ہی ہم اپنے علم کو اہمیت دے کے علم بیان کرتے ہیں تو پھر ہم مجرم ہیں۔ اگر اللہ کی طرف سے ہی محبت کا اظہار کرتے ہیں اور اللہ کی طرف سے ہی عظمت کا اور شان کا اور ولادت کا اور وارثوں کا اور صحابہ کی تعریف کر رہے ہیں تو جاؤ اللہ سے جا کے، اللہ نے انہیں تعریف دی اس لیے ہم تعریف کرتے ہیں۔ اگر اللہ ہی نہ انہیں تعریف والا کہتا، عظمت والا کہتا، محبت والا نہ کہتا، ٹھیک ہے، قرب والا نہ کہتا، نور والا نہ کہتا، انعام والا نہ کہتا، ٹھیک ہے، اور رضا والا نہ کہتا کہ جن سے یہ راضی ہے ان سے میں راضی ہوں، تو ہمیں کیا ضرورت تھی ان کی رضائیں بتانے کی، ان کی محبتیں بتانے کی، ان کی عظمتیں بتانے کی، ان کی پاکیاں بتانے کی، ان کی نسبتیں بتانے کی، ان کی شانیں بتانے کی، ان کی تعریفیں کرنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ نے کہا انہی کی تعریفیں کرنا میرا کام ہے اور انہی کی تعریفیں کرنا مومن کا کام ہے۔ میں بھی انہیں تعریف والا کہتا ہوں، اے مومنو تم بھی انہیں تعریف، میں بھی انہیں نور والا کہتا ہوں، تم بھی نور والا کہو، میں بھی انہیں انعام اور بخشش والا کہتا ہوں، تم بھی انہیں انعام اور بخشش والا کہو، میں بھی انہیں جنت اور جنت کا سردار کہتا ہوں، تم بھی ان کو جنتی بھی کہنا اور جنتوں کے سردار بھی کہنا، وہی کہنا جو میں کہہ رہا ہوں۔
خود سے تم کچھ نہ کہنا، میں نے ہی ان کی اتنی تعریف کر دی ہے کہ تم اگر ساری زندگی بھی اپنی ذات سے ان کی تعریف کرو تو ان کی تعریف نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کی تعریف کے لیے ہی تو میں نے اپنے آپ کو وحدہ لا شریک کہلوایا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کہا کیسے کہلوایا؟ کہا میں نے خود سے نہیں کہا، میں واحد ہوں۔ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیے اللہ وحدہ لا شریک ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کہا یہ میں نے کس سے کہلوایا ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے میری تعریف کی ہے وہی تو میں بھی اسے تعریف والا بنا دیتا ہوں۔ اب شک نہ کرنا، پورا قرآن پڑھ کے جب تو جان جائے گا یہ کس نے پڑھوایا ہے، کس نے پڑھا ہے اور کس نے ہم تک پہنچایا ہے، سب سے پہلے وہی تعریف، سب سے پہلے وہی تعریف والا ہے۔ جب قرآن اترا نہیں، لکھا گیا، اس وقت بھی محمد کا ہی قرآن تھا۔ ٹھیک ہے، اور اللہ نے قرآن کو لوح محفوظ میں جگہ دی اور فرشتوں کو حکم دیا کہ تم اس کی حفاظت کرتے رہنا۔ کہا یہی حفاظت زمین پر ہے۔ اللہ نے کہا اب تو نے قرآن کی بھی فرشتوں حفاظت کرنی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ اب میں نے فرشتوں کے پہلے ٹھیک ہے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، اب پھر تیسرا درجہ میں نے کس کو دیا؟ صحابہ کرام کو، ایمان والوں، کہ تم نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی، پاسداری کی حفاظت کرنی ہے اور قرآن کی حرمت اور پاسداری کی حفاظت کرنی ہے۔ فرشتوں کا بھی پتہ چل گیا، وہ بھی حفاظت کرنے کے لیے آتے ہیں، امتی قرآن پڑھ کے بھی محافظ بننے کے لیے شامل ہوتا ہے۔ تو جب تک تو اپنے دین کی حفاظت نہیں کرتا، یعنی کہ اگر تو نماز بھی پڑھ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے فرما رہا ہے نماز کی بھی حفاظت کرنا۔ اگر تو نیکی کرتا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا نیکی کی بھی حفاظت کرنا، کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ تو ثابت ہوا کہ اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی حفاظت کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں؟ کہیں ہمارے اندر سے حرمت دین خارج نہ ہو جائے، حرمت رسول نکل نہ جائے۔ ٹھیک ہے، اس لیے ہم محافظ بنتے ہیں، ایمان والے بھی۔ اس لیے ایمان والا بھی کہتا ہے میں بھی دین کا محافظ ہوں، دین کی سلامتی چاہتا ہوں، دین کی عزت چاہتا ہوں، دین کی وفا چاہتا ہوں، دین کا پرچم بلند چاہتا ہوں۔ یہ چاہتے رکھنا ہی اللہ رسول کی محبت کی دلیل ہے، جس کے دل میں یہ دین کی بلندی کی، عظمت کی، شان کی، تعریف کی، بخشش کی، عطا کی، پناہ کی، رحمت کی، قدر کی چاہت ہی نہ ہو، وہ دیندار نہیں ہوتا، وہ دیندار نہیں ہوتا۔ تیرا چاہنا بھی دین ہے، تیرا دین میں رہنا بھی دین ہے، اور تیرا دین کے لیے قربان ہونا بھی دین ہے، اور تیرا دین کے رستے پہ نکلنا بھی دین ہے، اور تیری تعریف اللہ رسول کی کرنا بھی دین ہے۔ یعنی کہ تیری تعریف ہی دین ہے۔ جب تو دین والے کی تعریف کرے گا اور دین کی تعریف کرے گا، اللہ عرش پر تیری تعریف فرشتوں میں کرے گا۔ اب تو اس کے اسموں سے اس کی تعریف کرتا ہے، اس کی عطاؤں سے اس کی تعریف کرتا ہے، اس کی شفاؤں سے اس کی تعریف کرتا ہے، اس کے عدل اور انعام سے اس کی تعریف کرتا ہے، اس کی رحمت سے اس کی تعریف کرتا ہے، اس کی طاقت، اس کی وحدانیت سے اس کی تعریف کرتا ہے۔ اب تجھے پتا ہونا چاہیے میں اللہ کی کس صفت کے ذریعے تعریف کر رہا ہوں۔ تعریف کرنا تیرے لیے فرض ہے۔ اگر تو اللہ کی عبادت کرتا ہے، عبادت بھی اللہ کی تعریف ہے۔ کیا ہے؟
یہ سب طریقوں سے بڑی تعریف ہے جو تم نماز کی حالت میں، سجدے کی حالت میں، قیام کی حالت میں، رکوع کی حالت میں، اتحیات کی حالت میں، جب تم اللہ کی عبادت میں اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہو، یہ سب سے بڑی اللہ کی تعریف ہوتی ہے، یہ سب سے بڑی تعریف۔ اس لیے اللہ نے کہا اگر تو سب سے بڑی تعریف ہی نہیں کر رہا تو چھوٹی چھوٹی تعریف تمہیں کیوں کرنے کی اجازت ہے، تاکہ تو آگے بڑی تعریف کرنے والا بھی بن جائے۔ اگر زندگی میں تو بڑی تعریف کرنے والا بنتا ہی نہیں ہے تو ایمان والا نہیں بنتا۔ چھوٹی چھوٹی تعریفیں تو کافر بھی کرتے ہیں، مگر اس طرح کی تعریف کافر نہیں کرتا۔ یعنی کہ وہ میری برسات کی بھی تعریف کرتے ہیں، وہ میرے اناج کی بھی تعریف کرتے ہیں، وہ میری بنی ہوئی چیزوں کی تعریف کرتے ہیں اور ان میں سے وہ نافع حاصل کرتے ہیں۔ ان کی تعریف کرنا ان کو دنیاوی نافع کی عطا ہوتی ہے۔ اگر وہ میری بنی ہوئی چیزوں کی تعریف نہ کریں جو زمین پر میں نے بنائی ہیں تو وہ نافع ہی نہیں اٹھائیں، اور ان طریقوں کو وہ اور زیادہ خوبصورت بنا کر لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے ہیں تاکہ ان کی قیمت اور بڑھ جائے۔ ٹھیک ہے، تو تعریفوں کے 7 درجے ہیں۔ کیا ہے؟ دنیا کے مال سے اگر تمہیں تعریف کروا کے پیسہ کمانا ہے، اب دنیا کے چیزیں یعنی جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں خزانے رکھے ہوئے ہیں اس سے بھی تو ڈائریکٹ جو ہے نا خزانہ بیچے گا تو اس کی قیمت صحیح نہیں ملے گی، اس کے بھی 7 درجے تجھے کرنے پڑیں گے، 7 رنگ سے جوڑنا پڑے گا۔ پھر کون سا رنگ اس پہ تو غالب کر کے اسے بازار میں بیچتا ہے، اس کے رنگ سے تمہیں قیمت اور چمک سے ملے گی۔ اگر اسے ایسے ہی مٹی سے نکال کر دے دے گا تو اس کے ساتھ مٹی لگی ہوئی ہے، لوگ مٹی کی وجہ سے اس کی قیمت زیادہ نہیں لگائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو ثابت کیا ہوا؟ مٹی کی قیمت لوگ زیادہ نہیں دیتے، اس کی قیمت زیادہ دیتے ہیں جس میں چمک زیادہ، مضبوطی زیادہ ہو، کشش زیادہ ہو، ٹھیک ہے، اس کی قیمت لوگ زیادہ دیتے ہیں۔ اللہ پھر کیا کہتا ہے؟ جس میں نور زیادہ ہوگا اس کو میں زیادہ قیمت دوں گا، زیادہ انعامات دوں گا، زیادہ درجے دوں گا، حتیٰ کہ جس کے پاس رتھی برابر نور ہے درجہ میں اسے بھی دوں گا، مگر اس کو درجہ وہ کون سا دوں گا؟ صرف جنت۔ اب کچھ لوگوں کو اللہ صرف جنت دے گا، لوگ جنت کے ہی زیادہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں جنت دے دے، اور جنت و رتی برابر نیکی کرنے والے کو بھی اللہ جہنم سے نکال کے جنت دے دے گا، مگر جنت میں جو درجے اللہ نے رکھے ہوئے ہیں وہ ہر کسی کو نہیں دے گا، وہ ہر کسی کو۔ اب انسان کو اگر درجات جنت کا علم ہی نہ ہو، صرف وہ جنت کی خواب میں ہی اپنی زندگی کو گزار رہا ہو تو سمجھ لینا اس نے جنت کا تو پتہ ہے اسے، اور جنت کا تو جاہل کو بھی پتہ ہے، مگر جنت کے درجات کا پتہ اسے ہوتا ہے جو اللہ سے علم لے لے۔ علم تمہیں جنت کے درجات بتائے گا، علم تمہیں بتائے گا، جنت تو تمہیں جاہل بھی بتا دے گا، مگر درجات نہیں بتائے گا کہ وہاں کتنے درجے ہوتے ہیں اور جنت کے کتنے درجے ہیں۔ کیا؟ ٹھیک ہے، اب جنت مانگنے میں تو کون سا جنت علم مانگ رہا ہے، جنت فردوس مانگ رہا ہے، اس کے بھی 7 نام ہیں۔ ٹھیک ہے، تو کس نام سے جنت مانگ رہا ہے؟ مانگ اللہ سے رہا ہے، مگر جنت مانگ رہا ہے، اللہ کا نہیں مانگ رہا۔ ٹھیک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کی عظمت حق کی تعریف صدا دیکھو، وہ کیا مانگ رہے ہیں؟ اے اللہ کے نبی ہمیں تمہارا ساتھ چاہیے۔ ٹھیک ہے، ساتھ چاہیے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ ساتھ نہیں ہیں تو ہم نے ایسی جنت کو کیا کرنا؟ ٹھیک ہے،
کہا وہ صحابہ جنت میں جنت والے کا ساتھ مانگ کے جنت مانگ رہے ہیں، اور تو جب جنت مانگتا ہے تو ساتھ نہیں مانگتا، جنت تو بھی مانگ رہا ہے، تو پھر صحابہ کے طریقے سے جنت مانگنا جس طرح صحابہ مانگتے تھے۔ انہوں نے اللہ کا ساتھ نہیں مانگا۔ کیا نہیں مانگا؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم جنت چاہتے ہیں مگر اللہ کے ساتھ آنی چاہتے ہیں، یعنی کہ اللہ کے ہمسائے بننا چاہتے ہیں؟ کہا نہیں، آپ کا ہمسایہ بننا چاہتے ہیں۔ اللہ کا تو ہمسایہ نہیں بننا، یہاں سارے اللہ کا ایک دوست بننا چاہتے ہیں، اللہ کے ہمسائے بننا چاہتے ہیں۔ پوچھا صحابہ سے، پوچھو کس کے ہمسائے بننا چاہتے ہیں، کہ ان کو پتا ہے کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمسایہ ہے، ہم اگر اس کے ہمسائے ہو جائیں گے تو رب کے ہمسایوں میں گنے جائیں گے، ہمسایوں میں گنے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اگر ہمسائے نہ ان کے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا نبی کے ہمسایوں کے لیے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہاتھ اپنے ہمسایوں کے لیے اٹھا سکتا ہے، تو اپنے ہمسایوں کو بخشوا سکتا ہے، مگر جو مکے میں میرے ہمسائے ہیں ان کے لیے ہاتھ نہ اٹھانا، ان کو میں بخشوں یا نہ بخشوں یہ میرے ہمسائے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے مکے میں جب جاؤ تو وہ تمہیں ہاتھ نہیں اٹھانا، تو اللہ نے ان کے لیے دعا کرنا ہی نہیں کہا۔ مکے والوں کے لیے اللہ نے نبی کو اجازت ہی نہیں دی دعا کی۔ کن کے لیے اجازت دی؟ مدینے والوں کے لیے۔ ایک قبرستان میں اجازت ہے دعا کی، ایک قبرستان میں اجازت نہیں دعا کی، دو ہی قبرستان ہے، ایک مکے والا ایک مدینے والا۔ کہا یہ تیرے ہمسائے ہیں، جو مدینے کے قبرستان میں، ٹھیک ہے، اور جو مکے کے قبرستان میں ہے وہ میرے ہمسائے ہیں۔ تو اس لیے میاں اگر مکے والے ہو جاؤ گے تو دعا کرنا منع ہے۔ اب تو اس کا ہوتا مکے والے کا یا مدینے والے کا؟ اگر مدینے والے کے ہو گئے تو مدینے والا تو رو رو کے دعا کر رہا ہے جب تم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تمہاری بخشش کی، مگر مکے والے نے کبھی دعا نہیں کی۔ دعا کرنے کے طریقے کا ہم نبی سکھا دینا تھا، ٹھیک ہے؟ تو دعا کس نے کی؟ توحید نے تو دعا نہیں کی، رسالت نے کی، ٹھیک ہے؟ اب تو کہے میں مرے ہوں ان کے لیے دعا ہی نہیں کرنی، کیا فائدہ ہے ان کی دعا کا؟ کہا نبی سے پوچھ کیا فائدہ ہے؟ نبی کو جبریل نے بتایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا کا کیا فائدہ ہے؟ اگر کوئی تیرا امتی عذاب میں پڑا ہوا ہے اور دوسرا اس کے لیے دعا کرتے، اللہ اپنی رحمت سے تیرے امتی کو جنت عطا کر دے گا۔ یہ دعا کا فائدہ ہے، مگر وہ حدیث سے پڑھا ہوگا تو اسے پتا ہوگا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام نے جب بتایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری امت کا ایک گروہ جہنم کے پہلے درجے میں ہے، اللہ نے ان کو جہنم میں ڈال دیا، تاکہ اس وقت تو امت کہ صرف تھوڑے لوگ تھے، کیا تھا؟ صرف صحابہ، مگر قیامت تک کے لوگ تو جہنم میں تھے، کیا تھے؟ امت پوری، کیا؟ ارے امت پوری دنیا میں آئی نہیں ہے، اللہ پوری امت اسے دکھا رہا ہے، تو ثابت کیا اللہ کرنا چاہتا ہے؟ اے امتیوں یہ یقین رکھنا اللہ کے نبی نے تمہیں دیکھا ہوا ہے، اللہ کے نبی نے تجھے دیکھا ہوا ہے، جب وہ کل آدم کی اولاد کو وہ دیکھ رہا ہے، کب دیکھ رہا ہے؟ جب پوچھو گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج میں کیا کیا دکھایا تھا تو تمہیں معلوم پڑے گا کہ آدم علیہ السلام سے جب اللہ تعالیٰ کا نبی ملا تو حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا آدم کا ہنسنے کا سبب اور آدم علیہ السلام کے رونے کا سبب،
کہ آدم علیہ السلام ہنس کیوں رہے؟ جب سیدھی طرف دیکھتے ہیں تو ہنستے، جب الٹی طرف دیکھتے ہیں تو روتے۔ تو جبریل علیہ السلام نے بتایا، دیکھا نبی نے بتا جبریل رہا ہے، کیا بتا رہا ہے کہ سیدھے ہاتھ کی طرف جو آدم علیہ السلام کی اولاد ہے وہ ساری جنتی ہے۔ جب آدم علیہ ساری یعنی کہ قیامت تک، قیامت تک، ٹھیک ہے، اور سیدھے ہاتھ کی طرف، تو نبی کو ہاتھ بھی نظر آ رہا ہے۔ آدم جب اس اولاد کو دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اپنی اولاد کو دیکھ کے، اور جب الٹے ہاتھ کی طرف اولاد دیکھتا ہے تو رونے لگ جاتا ہے، وہ بھی آدم کی اپنی اولاد ہے۔ دونوں ہی تو اولاد آدم ہے، جنتی بھی اولاد آدم ہے، جہنمی بھی اولاد آدم ہے۔ کہا کسی کو آدم کی اولاد کے بغیر نہ پکارنا، چاہے وہ جہنمی بھی ہے تو اسے آدم کی اولاد ہی کہنا، اور چاہے وہ جنتی ہے پھر بھی اسے آدم کی اولاد کہنا۔ وہاں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہو یہ آدم کی اولاد نہیں ہے، یہ میرے بندے ہیں، یہ انسان ہے۔ وہاں انسانوں کا ذکر نہیں آیا، کیا نہیں آیا؟ اولاد کا ذکر آیا۔ کیا اولاد تو جانوروں کی بھی ہوتی ہے، مگر جانوروں کی اولاد ہوتی ہے، انسان نہیں ہوتی، مگر انسان کی اولاد ہوتی ہے، مگر انسان ہوتی ہے، جانور نہیں ہوتی، جانور نہیں ہوتی۔ تو اولاد کی تعریف کرتے وقت بھی دیکھنا ہے ہم نے کہ اولاد تو جانوروں کی بھی ہے، اور اولاد آدم کی بھی ہے، اور آدم کی اولاد کی بھی اولاد ہے۔ یہاں اولاد کا ذکر ہے، یہاں یہ نہیں کہا یہ آدم کی اولاد میں سے انبیاء ہیں۔ جب یہ انبیاء کو دیکھتا ہے آدم، جب یہ رسولوں کو دیکھتا ہے آدم، اور جب یہ متقی اور پرہیزگاروں کو دیکھتا ہے آدم تو خوش ہوتا ہے، اور جب نافرمانوں کو، گناہگار کو، شر پھیلانے والوں کو، قاتلوں کو، زانیوں کو، شرابیوں کو دیکھتا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی برائی اور اچھائی کی تعریف نہیں آدم سے فرمائی، وہاں جنتی بتایا اور جہنمی بتایا۔ کس وجہ سے جہنمی ہے، کس وجہ سے جنتی ہے، یہ تو نبی سے پوچھنا اور قرآن سے پوچھنا کہ آدم علیہ السلام کی جنت ہونے کے لیے، یعنی کہ جنتی ہونے کے لیے اللہ نے کیا فرمایا ہوا ہے کہ آدم کی سلام کی اولاد جنتی کیسے ہوگی، اور جہنمی ہونے کے بارے میں کیا بتایا ہے کہ یہ جہنمی کیسے ہوگی۔ ٹھیک ہے، اب آدم علیہ السلام کا ذکر ہے، کیا ہے یہ؟ کسی اور رسول کا ذکر ہے کہ کسی رسول کی اولاد کو اولاد نہیں کہا، امت ہی کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ کیا کہا ہے؟ امت ہی، مگر آدم کی اولاد کو آدم کی اولاد کہا ہے، امت ہی نہیں کہا۔ کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس وقت رسول نہیں آئے تھے، کتابیں نہیں آئی تھی، اللہ نے اس وقت ماں باپ کی خدمت اور ماں باپ کی اتباع سے جنت لکھی ہوئی تھی، رسول بنا کے اتباع نہیں کرا، یعنی اس لیے وہ جو پہلی صفت ہے، پہلی عظمت ہے ماں باپ والی، وہ آج تک ہمارے ماں باپوں کو اللہ نے دی ہوئی ہے۔ ماں باپ کی خدمت سے جنتی ہو جاؤ، کیونکہ وہ آدم کی اولاد بھی اس لیے جنتی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے بتائے ہوئے طریقوں پہ چلتے رہے، بتائے ہوئے طریقوں۔ اب یہ جو انبیاء آئے ہیں وہی طریقے جو آدم لے کر آیا تھا، ان طریقوں کی یہ پیروی کروا رہے ہیں۔ کیا کروا رہے ہیں؟ نام لے لے کے، کیا لے کے؟ کیونکہ پہلی عظمت سجدے کی کس کو اللہ نے دی تھی؟ کسی نبی کو نہیں دی، نہ آسمانوں پر نہ زمین پر،
اللہ نے آدم علیہ السلام اور فرشتوں کو دی تھی. کس کو؟ آدم علیہ السلام یا سجدہ کرتے تھے یا فرشتے کرتے تھے. اور جو پہلے سجدہ کرتا تھا ابلیس، جس کے پیچھے آگے بھی فرشتے ہی سجدہ کرتے تھے، اب وہ زمین پہ سجدہ کرنا ٹھیک ہے، زمین پہ چھوڑ دیا اس نے. کیا اب زمین پہ سجدہ کون کر رہا ہے؟ یا صرف وہ جو ایمان آدم رکھتا ہے، یا وہ جو فرشتوں کو دیکھتا ہے؟ دونوں ہی سجدہ کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ اب پھر سجدے کی عظمتیں، طریقیں، شانیں مختلف انبیاء کو اللہ نے عطا فرما دی. عبادتوں کا طریقہ بدلتا گیا. ٹھیک ہے، مگر نظام وہی رہا، اللہ کی رضا. تمہارے عبادتوں کے طریقے، یعنی انبیاء کی عبادت کے طریقے ایک جیسے نہیں تھے، مگر ایک کی عبادت کرتے تھے، اللہ کی. اسی طرح فرشتوں کے بھی عبادت کے طریقے ایک جیسے نہیں ہیں، مگر ایک کی عبادت کرتے ہیں. کوئی سجدہ کر رہا ہے، کوئی رکوع کر رہا ہے. ایک ساتھ تجھے نماز ان کی نظر ہی نہیں آئے گی. ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم پہ عطائے بخشش رحمت ایسی ہے کہ ہم ہر سجدے کو، ہر رکوع کو، ہر قیام کو، ہر ذکر کو کر سکتے ہیں، مگر فرشتے ہر ذکر اللہ کا نہیں کر سکتے. جو انہیں ذکر دے دیا وہ قیامت تک وہی کرے گا، اس کے علاوہ دوسرا ذکر نہیں کرتا. جو انہیں رکوع کی اجازت دے دی، قیامت تک وہ رکوع میں ہی رہیں گے، وہ سجدہ نہیں کریں گے. ہمیں ساری خوبی اللہ نے عطا فرمائی. کس کی وجہ سے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مکی جتنے بھی انبیاء رسول آئے ان کے پاس ساری خوبیاں نہیں تھی. ساری، کسی کے پاس فجر کی نماز ہے، کسی کے پاس مغرب کی نماز ہے، کسی کے پاس ظہر کی نماز ہے، کسی کے پاس کوئی نماز نہیں ہے، صرف کیا ہے؟ کلام. وہ ساری زندگی اللہ کی تعریف ہی کرتا رہا. کسی کے پاس درس ہے، اس نے کوئی سجدہ نہیں کیا، وہ اللہ کی توحید کا درس ہی دیتا رہا. ہمیں اللہ نے کل نبیوں کی عظمت تعریف حق بخشی ہوئی ہے. ہم کسی بھی نبی کی تعریف سے تعریف والے کہلا سکتے ہیں، مگر وہ کسی نبی کی تعریف سے تعریف والے نہیں کہلا سکتے. یہی صرف توحید میں، سنیوں میں، اہل حدیثوں میں، شیعوں میں فرق ہے کہ تعریف وہ کر کس انداز سے رہے ہیں. جب ہمیں پتہ چل جائے گا کہ تمام امتوں کو تعریف میں تھوڑا تھوڑا علم دیا گیا ہے، تھوڑا تھوڑا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو تعریف میں کل علم دیا گیا ہے. باقی کسی انبیاء کو کل علم نہیں تھا. ٹھیک ہے، کسی کو توحید کا علم دیا، کسی کو تعریف کا علم دیا، کسی کو حکمت کا علم دیا، کسی کو خواب کا علم دیا، کسی کو الہام کا علم دیا. ٹھیک ہے، کسی کو ہم کلامی کا علم دیا، مگر ہم کلامی کرنے والا نظر نہیں آ رہا. تم جب سارے انبیاء کے بارے میں پڑھو گے، کسی کو شفا کا علم دیا، کسی کو مردہ زندہ کرنے کا علم دیا، کسی کو عالم قدوس کی سیر تک کا علم دیا. وہ ابراہیم علیہ السلام وہ رات کو عالم قدوس کی سیر کرتے تھے. ٹھیک ہے، یعنی کہ فرشتوں سے ملتے تھے، زمین پر نہیں، عالم قدوس میں. اس لیے کہتے یا مالک القدوس. اگر آسمانی علم کی مدد لینی ہے تو یا مالک القدوس پڑھا کرو. فرشتے تمہارے ذہنوں کو علم دیں گے. کیا دیں گے؟ ٹھیک ہے، تو جب ہم جانیں گے کہ یا مالک القدوس یعنی کہ اللہ تو ان کا بھی مالک ہے، جو قدوس یعنی کہ فرشتے ہیں ان کا بھی تو ہی مالک ہے، تو تمہیں پھر اسم کے کیا ملے گا؟ فرشتوں جیسی تعریف کہ میں فرشتوں کو بھی علم دیتا ہوں. کیا دیتا ہوں؟
مگر حد کا کیا ہے، اس حد سے زیادہ نہ وہ بیان کرتے ہیں نہ کم بیان کرتے ہیں۔ اگر میں نے انہیں سبحان ربی الاعلیٰ کا علم دیا ہے تو قیامت تک وہ کسی اور اسم کو نہیں مانگتے کہ اللہ میں دے، ہم تھک گئے، ہم اپنا ذہن بدلنا چاہتے ہیں، ہم اپنی تعریف میں بلند ہونا چاہتے ہیں، ہم آگے سب اختیار کرنا چاہتے ہیں، ان کو مانگنے کی اجازت ہی نہیں ہے، چاہے وہ کسی اسم سے مانگے یا عبادت سے مانگے، وہ مانگتے نہیں ہیں۔ انہوں نے یا کا نعبد ویا کہ یعنی اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مانگتے ہیں، نہیں، ان پہ یہ آیت نہیں ہے، وہ عبادت تو اللہ کی کرتے ہیں مگر مانگتے نہیں ہیں اللہ سے، کیونکہ ان کو اللہ نے وہ نفس نہیں عطا فرمایا جو اللہ نے انسان آدم کو عطا فرمایا۔ ضرورت والا کیا ہے، ان کی ضرورت زندگی نہیں ہے، تمہاری ضرورتیں ہیں، یہ بندگی بھی تمہاری ضرورت ہے، یہ زندگی بھی تمہاری ضرورت ہے، یہ علم بھی تمہاری ضرورت ہے، یہ نسبت بھی تمہاری ضرورت ہے، یہ شان و شوکت بھی تمہاری ضرورت ہے، یہ عزت بھی تمہاری ضرورت ہے، یہ ادب بھی تمہاری ضرورت ہے، یہ خدمت بھی تمہاری ضرورت ہے، یہ مال و زر بھی تمہاری ضرورت ہے، یہ خوراک بھی تمہاری ضرورت ہے، یہ پانی ہوا آگ بھی تمہاری ضرورت ہے، یہ ضرورت ہی تمہیں گمراہ کرتی ہے اور ضرورت تمہیں اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ اب تو انہیں ضرورتوں سے اللہ کی عبادت کر کے، اللہ کو راضی کر کے تم اگر یہ ضرورتیں حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر بھی اللہ دے گا، اگر تو اللہ کو ناراض کر کے اور اللہ کی عبادت چھوڑ کے تم یہ ضرورتیں پوری کرنا چاہتے ہو تو پھر بھی اللہ کرے گا، اللہ پھر بھی کرے گا، مگر اللہ نے صرف فرق رکھا۔ قیامت والے دن میں ہر کسی کو پوچھوں گا مگر جنت نہیں ہر کسی کو دوں گا، جنت صرف ان کو دوں گا جو یہ زمین آسمان کی چیزوں سے فائدہ اٹھا کے میرا شکر گزار بندے بن جاتے تھے، اور جو فائدہ اٹھا کے مجھے یاد ہی نہیں کرتے تھے وہ میرے بندے نہیں تھے، وہ غافل تھے، بے دینی تھے، کفر کرتے تھے۔ تو یہ جو ہم نافع اٹھاتے ہیں یہ اللہ نے قیامت والے دن ہم سے پوچھنا ہے کہ میری بنی ہوئی چیزوں سے تو نافع اٹھاتا تھا اور میری ساتھ تعریف نہیں کرتا تھا، میرا ساتھ ذکر نہیں کرتا تھا، تو اللہ تم سے چاہتا ہے کہ تم رزق بھی کماؤ تو اللہ کی قرب میں رہو، ذکر اللہ کا قرب ہے، تعریف اللہ کا قرب ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے جو تمہیں انعام دیا، اولاد دی، علم دیا، عبادت دی، یہ سب اللہ نے تجھ پہ اپنے احسان کیے ہیں، کیوں کیے ہیں کہ تو اللہ کو یاد کرنے والا بن جائے اور اللہ کے احسانوں سے، اللہ کے انعاموں سے واقف ہو جائے اور اللہ کے انعاموں سے واقف ہو کر انعام والوں میں شامل ہو جائے۔ یہ شان تھی تیری زندگی اللہ نے تجھ سے خریدی ہوئی ہے۔ جب تجھے پتہ چل جائے گا کہ میری زندگی اللہ نے انعاموں کے بدلے مجھ سے خرید لی تھی، تو جب تو انعاموں والی زندگی اپنائے گا تو تو اللہ کا غلام ہے۔ کیا ہے کہ غلام کو خریدا جاتا ہے، اس لیے کہتے بندہ، بندے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا بندہ، اللہ کا غلام ہونا، غلام، اور غلام پھر اپنی مرضی نہیں کرتا، اپنی کہا جب تو ایمان لے آیا، ایمان کا علم تجھے مل گیا، نبی اور رسول کی عظمت کا تجھے پتہ چل گیا تو اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزارے گا، اپنی مرضی سے نہیں گزارے گا۔ تو کب اپنی مرضی سے گزارے گا؟ جب اندھیرے میں ہوگا، ایمان نہیں لایا ہوا۔ ایمان لانے والے سے عہد اللہ نے لے لیا، عہد، اس لیے آسمانوں پر ہی ایمان لانے والے عہد کر کے آئے اور زمین پر اس کے عہد کی پاسداری کے لیے آئے۔ یہ امتحان کے لیے آیا زمین پر، کیا میں اللہ سے وعدہ کیا ہوا پورا کروں گا یا نہیں؟ یہ اس وعدے کی
تکمیل کے لیے تمہیں اللہ نے زمین پر بھیجا ہے، اور جنت اس وعدے کی تعریف کے لیے، اور سامان اس وعدے کی یاد کے لیے کہ ہم نے اللہ سے وعدہ کیا کیا۔ تو تمہیں یاد ہوگا جب تو اللہ کی طرف رجوع کرے گا کہ اللہ تیری میری بات کیا ہوئی تھی، تو نے مجھ سے کیا وعدہ کیا، میں نے تجھ سے کیا وعدہ کیا، تو تم پھر زمین پر ان وعدوں کی پاسداری رکھے گا، اور جب تو پاسدار ہو جائے گا تو ایمان میں سلامتی والا ہو جائے گا۔ یہ شان تھی اللہ کی، اس لیے زمینی وعدے بھی، آسمانی وعدے بھی، ٹھیک ہے، اور جنتی وعدے بھی، اور بخشش والے وعدے بھی، ٹھیک ہے، اور کرم اور فضل اور رحمت والے اور رزق والے وعدے بھی۔ اب اللہ نے جو جو تجھے دیا ہے یا جو جو اللہ نے تجھے دینا ہے، تمام کے ہی اللہ نے تجھ سے وعدے کیے ہوئے۔ جو اللہ کے وعدوں پہ یقین رکھے گا وہ کبھی بھی نہ گمراہ ہوگا، نہ کمزور ہوگا، نہ وسوسے والا ہوگا، نہ بے دینہ ہوگا، نہ بے صبرہ ہوگا، نہ بے قدرہ ہوگا، وہ عظمت حق سے ہمیشہ سلامتی والا ہوگا۔ کہ اللہ نے وعدے کیے، جو اللہ کے وعدوں پہ یقین ہی نہ رکھے وہ ایمان والے نہیں۔ مگر ان وعدوں کی پاسداری کے لیے اللہ نے تجھے کیا حکم دیے، ان حکموں کے پہ عمل کرنا ان وعدوں کی پاسدار ہونے کی دلیل ہے۔ اب تو وعدہ کر لیا ہے اور اس وعدے پہ پورا ہی نہیں اترتا تو وعدہ کا پاسدار نہیں۔ اب وعدہ تو نے کیا، اب پورا اترنے کے لیے تجھے اللہ تعالیٰ نے طریقے بتائے کہ یہ وعدہ میں نے کیا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا ہے جس کی طرح تو وعدے میں سلامتی والا ہو۔ ایمانی وعدہ، انسانی وعدہ، مخلوق کا وعدہ، مخلوق کا بھی وعدہ میں نے کیا اللہ سے، اور اللہ نے مجھ سے ہی لیا ہے کہ اگر تو میری پیاسی ہوئی، بیمار، نڈال، اندھی گونگی بہری جو میری مخلوق ہے جانوروں کی صورت میں، اگر تمہیں وہ بھی مدد مانگتے یا مدد کے حقدار یا بیمار نظر آئے، اے انسان تو نے ان کی بھی مدد کری، یہ بھی وعدہ ہے، یہ بھی وعدہ ہمارا۔ تو ہم جب اپنے وعدے جانیں گے اللہ کے سے تو ہمیں پتہ چل جائے گا ہم زمین پر جاہل ہو کر بھی، یعنی کہ علم سے اگر واقف نہیں ہے پھر بھی کوئی نہ کوئی وعدہ ہی نبھا رہے ہیں۔ اگر علم، معرفت اور نور رکھ کے ہم وعدہ نبھائیں گے تو اللہ ہمیں جنت عطا کرے گا۔ اگر ایمان رکھ کر ہم وعدہ نہیں نبھا رہے مگر پھر بھی جو ایمان نہیں لائے وہ وعدہ نبھا رہے ہیں، اللہ اسے کہا میں اس کا اجر اسے دنیا میں دے دوں گا، کیونکہ وہ بھی نیک کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے، وہ بھی کسی غریب کو کھانا کھلاتے تجھے نظر آئیں گے، وہ بھی مرہم پٹی کرتے ہوئے تجھے نظر آئیں گے۔ میں انہیں بھی دوں گا مگر ان سے میں نے وعدہ آخرت کا نہیں کیا۔ اب ثابت ہوا ہر کسی سے اللہ نے نہ جنت کا وعدہ کیا، نہ بخشش کا وعدہ کیا، نہ انعام کا وعدہ کیا۔ وعدہ کس سے کیا ہے؟ جو ایمان لا کر ایمان کی سلامتی والے یعنی کہ نور والے ہو جاتے ہیں، اور جب انسان نور والا ہوتا ہے وہی تو اہل رسول والا ہوتا ہے۔ وعدے ان سے ہیں، کیا ہیں؟ ان سے جو نور والے ہیں۔ اب وعدے ان سے بھی ہیں جو نور کے بغیر ہیں، مگر ان کے وعدے سارے اللہ دنیا میں پورا کر دے گا۔ کیا کر دے گا؟ اور نور والوں کے دنیا میں بھی کرے گا اور آخرت میں بھی کرے گا اور قبر میں بھی کرے گا اور حشر میں بھی کرے گا۔ ان کے ہر جگہ ان کے وعدوں کا پاس رکھے، قبر میں بھی۔ مگر جو ایمان کا نور نہیں لائے، ایمان نہیں لائے اللہ کے نبی اور اس کے رسول پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اور ولایت پر اور توحید پر جو ایمان ہی نہیں لائے، ان کے کہا میں زمین پہ کھولے کروں گا، ان کے زمین پہ کھولے کروں گا کہ اگر وہ نیکی کریں گے تو ان کا اجر میں انہیں زمین، یہ میرا وعدہ ہے۔ اس لیے اگر کرسچن، عیسائی، یہودی، نصرانی، کافر، ہندو، سکھ
کوئی بھی مسلک مذہب والا تم سے نیکی کرے تو اس کا بدلہ اسے نیکی سے ہی دیا کرو، تو اللہ نے کہا میں اس کا بدلہ دوں، ٹھیک ہے، ہم اس کا بدلہ نہ دیں، پھر آخرت میں ہماری نیکیاں کام ہوں گی، کیا ہوں گی، اور اسے اللہ عذاب دے گا، کیا کہہ دے گا، ہماری نیکیوں کی وجہ سے جہنم کے عذاب کے درجے میں اسے کمی کرتی جائے گی، ٹھیک ہے، کمی کرتی جائے گی، یہ نہیں کہ وہ جہنم سے نکل جائے گا، مگر مومن نکل جائے گا، وہ نہیں نکلے گا۔ یہ شان جب ہم دیکھیں گے حدیث قرآن سے کہ اگر نیکیاں کافر بھی کی ہوں اور وہ جہنمی ہو، جنت بھی نہیں ہو سکتا، مگر مومن نے نیکیاں کی ہوں اور وہ جہنمی ہو تو وہ جہنمی نہیں ہو کے رہ سکتا، اللہ اسے جنت ایک دن دے دے گا۔ یہ مومن کی تعریف ہے، کیا ہے یہ مومن کی، اور کافر کی کیا ہے، ہزاروں نیکیاں بھی اگر ہو تو وہ جنتی نہیں ہو سکتا، اور مومن کی تعریف کیا ہے، اگر رتی کے دانے کے برابر بھی اس کی کوئی نیکی ہوگی تو اللہ اسے جہنم سے نکال کے جنتی کر دے گا۔ یہ تعریف ہے مسلمان کی، رتی کے دانے کے برابر سے تعریف شروع ہوتی ہے، یعنی کہ اگر مومن کے پاس رتی کے برابر نور ہوگا، رتی دانے کے برابر، تو اسے تو جہنمی تو کہہ سکتا ہے مگر سدا کا نہیں کہہ سکتا، اور کافر کے پاس اگر ہزاروں نیکیاں بھی ہوں تو اسے جنت ہی نہیں کہہ سکتا، اسے جہنم ہی کہہ سکتا ہے، اس کی جتنی مرضی تعریف زمین پر ہو مگر اللہ کے ہاں اس کی تعریف کوئی نہیں ہے، اس کے لیے اللہ کے ہاں اس کا عذاب ہے، وہ عذاب کا ہی حقدار ہے، کیونکہ ایمان اس نے لایا ہی نہیں۔ ایمان کے لیے جنت، ایمان والے کے لیے جنتی ہونے کی دلیل صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس یہ جنتی ہونے کی دلیل ہے، ٹھیک ہے۔ اب جنت میں درجات، عظمت، شان، تاج، تخت، قرب، اس کی دلیل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جیسے جیسے جن جیسے عمل کرے گا اللہ ان کے ساتھ اسے اٹھا دے گا، ان کا ہمسایہ بنا دے گا۔ اس لیے نبی نے فرمایا اس نے اخلاق اور سلوک جو اس نے اخلاق سے پیش آتے ہیں اور آجی انصاری کو اپنائے ہوتے ہیں وہ میرے ہمسایہ، یہ نہیں کہا جو نماز پڑھتے ہیں وہ میرے ہمسایہ، نماز پڑھ کے جو یہ دو کام کرتے ہیں وہ میرے، ساری زندگی تو نماز پڑھتا رہے، اگر یہ تمہارے اندر خوبیاں نہیں آئیں گی تو نبی کا ہمسایہ نہیں ہو سکتا، جنتی تو ہو سکتا ہے۔ اسی طرح کا جو درود مجھ پہ پڑھتے ہیں میری محبت میں، کیا ہے، اب ثواب میں نہیں یہاں کہا گیا، ٹھیک ہے، محبت میں کہا گیا، جو الفاظ ہیں جو نبی نے فرمایا وہی نے ان کو بتا، ثواب بھی نبی نے بتایا، مگر ثواب میں بتا دیا، یہ نہیں بتایا میرا قرب ہے، کہا تیری بخشش ہے، کیا ہے، تیرے پہ رحمت ہے، ٹھیک ہے، اور کیا ہے، کہا تیرے درجے بلند ہوں گے، ساتھ میں کہا، مگر محبت میں جب وہ کثرت سے مجھ پہ درود پڑھنے والا ہو جائے گا تو کہا اس طرح ہی میرے ساتھ ہوگا جس طرح دو انگلیاں ہیں، جس طرح دو انگلیاں ہیں، دو انگلیاں تو ہاتھ کے ساتھ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اتنا نبی کے قریب ہوگا۔ تو حدیثوں میں شانیں بیان ہوئی ہیں ہر چیز کی، آپ کے قرب کی بھی شان بیان ہوئی ہے، آپ کی پاکی کی بھی شان بیان ہوئی ہے، آپ کے نور کی بھی شان بیان ہوئی ہے، آپ کے جسم کی بھی، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے جسم کو لبادہ یعنی مٹی کا دیا، اس مٹی کی بھی تعریف کی گئی ہے، وہ مٹی اصل میں مٹی نہیں ہے، جب علم معرفت نور شان حق تجھے ملا ہوگا تو اسے مشک کہا گیا ہے، مشک کو مٹی کی صورت عطا کر دے، پھر جب جنت میں جائے گا تو اللہ پھر سے مشک بنا دے گا، ٹھیک ہے،
یہ بھی تعریف جاننی ہے کیا کہ اللہ نے آپ کے جسم کی مٹی کو جنت سے اتارا تھا یا نہیں اتارا تھا؟ ایک ہے زمین کی مٹی، وہ آدم کی ہے، کیا ہے؟ آدم کی مٹی کی بنانے کی باری آئی تو اللہ نے زمین سے مٹی لی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کی بنانے کی باری آئی تو اللہ نے جنت سے زمین کو مٹی تھی. ٹھیک ہے، یہ بھی ہم نے دیکھنا ہے. ٹھیک ہے کہ کون سی مٹی کہاں آئی اور کون سی مٹی کہاں تھی اور کہاں پھر آئی. ٹھیک ہے مٹی ہے کیا؟ ٹھیک ہے، مگر اللہ نے اس کے رنگ بدل دیے. کیا مطلب؟ وہاں مشک تھا، یہاں مٹی ہے. ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ تو ہمیں اللہ کی تعریفوں سے واقف ہونا ہے کہ اللہ ہر تعریف میں خود مالک ہے. وہ مٹی کو نور بنا دے، وہ مٹی کو کولا بنا دے، وہ مٹی کو کا منہ کالا کر دے، وہ مٹی پہ نور روشن کر دے، اس کی تعریف ہے. وہ جیسا مرضی کر سکتا ہے. ہم نے اس کی ہر مرضی کو ٹھیک ہے اس کی رضا سمجھ اور رضا سمجھ کے ہم نے اس کی تعریف کر دی. وہ مٹی کی صورت میں بھی نبی اس پہ راضی ہے. کیا ہے؟ ٹھیک ہے، کہا تیری مٹی کی فضیلت کیا ہے کہ جس کو تو چھو لے گا مٹی ہو کر. ٹھیک ہے، یعنی جسم کا نور نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ جسم. میں اس پہ جہنم کی آگ حرام کر دوں گا. جس کی مٹی کا عظمت نور بادشاہی ہے، تعریف حق ایسی ہو کہ جس سے وہ کوئی محبت کرے یا اس سے کوئی محبت کرے تو اللہ کہتا ہے میں اسے بخش دوں گا، میں اسے بخش دوں گا اگر وہ سچی کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ اس کے جسم سے محبت کرنا بھی تمہاری بخشش کی دلیل ہے. جس کے جسم کو اتنی عظمتیں بخشی، اتنی عظمتیں بخشی، کہا جتنی قرآن میں عظمتیں وہ ساری ہی تو میں نے محمد کے سینے کو عطا کر دی. تو پھر اس جسم کی تعریف کیا ہے؟ کہا قرآن پڑھ لینا، اس قرآن سے ہی سے بڑھ کر تعریف والا ہے. بڑھ کر کیا؟ اور جو قرآن سے بڑھ کر تعریف والا ہو جسم وہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. بڑھ کے کیسے؟ کہا قرآن اٹھانے کی کسی میں طاقت نہیں تھی، اللہ کے نبی کے علاوہ. ہر کسی سے اللہ نے پوچھا کہ ایک آیت دو آیت اگر میں تم پہ اتاروں تو انہوں نے کہا رضا رضا ہو جائے گا. کہا اگر کوئی جسمانی طور پر بھی تمہیں عظمت طاقت خدا والا دیکھنا ہے تو محمد کی طاقت کو دیکھ لینا. یہ طاقت ہی اللہ کی طاقت ہے، یا علی کی طاقت کو دیکھ لینا، یہ طاقت ہی اللہ کی طاقت ہے. مگر اس کو میں نے بنایا ہے طاقت والا، میں وہ طاقت والا ہوں کہ مجھے کسی نے بنایا نہیں. صرف یہ فرق رکھنا تو شرک سے بچے رہو گے. اللہ وہ طاقت رکھتا ہے، وہ طاقت والا ہے جس کو اللہ نے، جس کو کسی نے طاقت نہیں دی اور طاقت والا ہے. محمد اور علی وہ طاقت والے ہیں اور ایمان والے اور صحابہ وہ طاقت والے ہیں جن کو اللہ نے طاقت دی اور طاقت والے. ٹھیک ہے، مگر اللہ کو کسی نے طاقت نہیں دی، وہ خود سے طاقت والا ہے. یہ فرق رکھنا. توحید کی بھی تعریف ہمیشہ یاد رکھنا. طاقت میں بھی اس کے برابر کسی کو نہ کہنا، کیونکہ جو طاقت والا ہوا ہے اس کو اللہ نے طاقت دی ہے تو ہوا. اگر وہ طاقت ہی نہ دیتا تو طاقت والا نہ ہوتا. مگر اللہ کو کسی نے طاقت دی نہیں ہے، اس لیے وہ طاقت میں